ان احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ سورت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیاں بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہیں، تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا۔ اور کیوں؟ یہ واحد صورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے، اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کا بھی تذکرہ۔ اللہ عز و جلال نے یہ مبارک سورت اتاری ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ قاف والقرآن المجید، اللہ عز و جلال قسم اٹھا رہے ہیں قرآن مجید۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب کر رہے ہیں کہ کوئی ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے، کسی اور کو آنا چاہیے تھا۔ فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اور کافر کیا کہنے لگ گئے ہیں؟ بڑے تعجب کی بات ہے، ہم میں سے کسی چودھری کو نبی بنایا جاتا، اس کو نبی بنا دیا گیا ہے۔ اور تعجب کس بات پہ کر رہے ہیں؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ پیغمبر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے؟ سمجھ نہیں آتی۔ کس کو سمجھ نہیں آتی؟ کافر کو سمجھ نہیں آتی۔ مومن کا تو ایمان ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، اللہ ذو الجلال فرماتے ہم جانتے ہیں کہ زمین کس کس کو کھا گئی ہے۔ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حفاظت کرنے والی ہے، سب چیزیں اس میں معلوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ کس نے کب مرنا ہے اور کس کو کب موت آئے گی، یہ سارا ریکارڈ مرتب ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، ان کے پاس جب قرآن آ گیا، اللہ کا پیغمبر آ گیا، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر دیا۔ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، اور ابھی تک اس بات میں تذبذب کا شکار ہیں، الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ مومن کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا، کافر الجھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے۔ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं, क्या ये आसमान की तरफ नहीं देखते? हमने कैसे आसमान को बनाया? दुनिया जहान का इंसान जो भी बिल्डिंग बनाता है, चंद महीने नहीं गुजरते उसमें खलल जाहिर होना शुरू हो जाता। अल्लाह ने बगैर सतूनों के आसमान को बनाया। अल्लाह ज़ुल जलाल अपनी किबरियाई और अजमत के दलाइल दे रहे हैं। देखा इन्होंने आसमान को, क्या उसमें कोई खलल, कोई रखना, कोई दरार इनको नजर आई है? और दूसरी जगह अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं, सुम्मा अर्जिइल बसर कर्रतैन, अच्छा एक मरतबा तुम्हें नजर नहीं आया कोई खलल, दोबारा देख लो, जरा टिकटिकी लगा के देख लो, शायद को तुम्हें कोई खलल नजर आए। तुम्हारी नजर जलील हो के वापिस तो आ जाएगी। अल्लाह ज़ुल जलाल ने जो कुछ बनाया उसमें कोई नक्स निकाल नहीं सके। वमा लहा मिन फुरूज, फिर आसमान को हमने मुज़य्यन किया है, और मुज़य्यन करने के बाद अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं, हमने इसकी तज़यीन और आराइश ऐसी की है कि दुनिया इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। हमने जमीन को फिर फैलाया, फिर जमीन को फैलाने के बाद ये हरकत न करे, हमने बड़ी बड़ी मेखें इसमें लगा दी। वो अमददना, और हमने इस जमीन को फैलाने के बाद इसमें खजाने भी रखे। और अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते, ऐसा ऐसा अनाज इसमें हमने रखा कि जिसको दिल देख के दिल इंसान का खुश हो जाता है। अफलम यंज़ुरू इलस्समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा वज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन फुरूज वल्अर्द मददनाहा वअल्क़ैना फ़ीहा रवासी वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन वज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब वनज़्ज़लना मिनस्समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन वहब्बल हसीद वन्नख्ल बासिक़ात लहा तल्अुन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबाद वअह्यैना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह वअस्हाबुर रस्स वथमूद वआद वफ़िरऔन वइख़वान लूत वअस्हाबुल ऐकति वक़ौम तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़ब الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد। हमने ये आसमान जो बनाए हैं,
پھر اس کو مزین کیا ہے. اگر کسی کو اللہ نے عقل دی ہے تو اس کو یاد رہنا چاہیے کہ اس جیسی کوئی چیز دنیا میں پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، لیکن یہ اس کی قسمت میں ہوتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑتا ہے اور اسے یاد رہتی ہیں یہ چیزیں جس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اللہ ذوالجلال ہی توفیق دیتے ہیں. جو اللہ ذوالجلال کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہی اللہ ذوالجلال کی کبریائی اور عظمت اور تقدس کے گیت الاپتا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی کو اتارا ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، ہم نے باغات بھی اس پانی سے اگائے اور ہم نے اناج بھی اگایا، جس کو کھیتی باڑی کرنے کے بعد اناج گھر میں لے کے آتے ہیں. لمبے لمبے جو ہیں وہ کھجوروں کے درخت بھی بنائے، اور اللہ ذوالجلال نے طے بتایا اس پہ کس طرح کھجوروں کے باغوں کو طے بتایا اس کو پھلوں سے بھی نوازا، اور ایسے خوشے کہ جن کو دیکھ کے بھی انسان خوش ہوتا ہے اور کھا کے بھی خوش ہوتا ہے. رزقا للعباد، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ فرماتی ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے رزق بنا کے نازل کیا ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، جس طرح بنجر زمین پہ پانی پڑتا ہے تو کس طرح ہریالی آ جاتی ہے، وہ علاقے بارونق ہو جاتے ہیں، جس طرح بنجر زمین سے مردہ زمین سے یہ سب کچھ نکال سکتے ہیں اللہ ذوالجلال، تو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتے. کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے بھی انکار کیا تھا، لیکن قوم نوح کے انکار کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا، اللہ نے ڈبو کے مار دیا. وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ، اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی انکار کیا تھا جو عادی اور سمودی تھے، اور عادیوں سمودیوں سے پہلے اصحاب الرس، پرانے کنویں والے، عہد قدیم کی بات ہو رہی ہے. اور بعض مفسرین تو لکھتے ہیں کہ اصحاب الرس ایسی قوم بھی تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک دیا تھا. وعاد وفرعون واخوان لوط، فرعونیوں نے بھی انکار کیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی انکار کیا تھا. لیکن اس انکار کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ذوالجلال نے ان ساری کی ساری قوموں کو عبرت بنا دی. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، یہ جنگل والے جو ہیں، اور سیدنا اللہ کے پیارے پیغمبر کو مدین کی طرف بھیجا، شعیب علیہ السلام کو، اور ایک ہی قبیلے کی دو شاخیں تھیں. یہ جھنڈ کے جھنڈ جہاں باغات تھے اور جنگل بھی ایسے گھنے تھے، اللہ نے ان کی طرف بھی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، لیکن دونوں نے ہی اپنی اپنی عادات کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہونا اپنے آپ کو ٹھہرا لیا. ساتھ ہی اللہ ذوالجلال پھر فرماتے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم نے جو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو نعوذ باللہ تھکاوٹ ہوگی؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ تو قیامت کے دن کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں، اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. قیامت آئے گی، اس میں شک کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیسے انسان، یہ وہی شک جو اس قوم نے کیا تھا آج بھی آ گیا. ایک شخص سمندر میں ڈوب جاتا ہے، قبر تو بنتی نہیں تو حساب کیسے؟ ایک شخص تو جہاز میں ہوتا ہے، جہاز کریش ہو جاتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کو کھول کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہتا ہے کہ بتاؤ مجھ سے سچی محبت ہے کہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا اگر تم میرے بیٹے ہو
इदा अना मित्तु, जब मैं मर जाऊं, फअहरिकूनी सुम्मा ज़र्रूनी, तो मुझे जला के राख बना देना और मेरी राख को हवाओं और फिजाओं में उड़ा देना और समंदर और दरियाओं में बहा देना। बेटों ने ऐसा ही किया, राख बन गया, बहा दिया गया, उड़ा दिया गया। अल्लाह का हुक्म हुआ और उस राख को जमा किया गया। दोबारा अल्लाह ने उसे बंदा बना के खड़ा कर दिया। पूछा, बताओ ये तुमने क्यों किया? लिमा सनअत हाज़ा, और मेरे बंदे तूने ये काम क्यों किया? तो वो कहता है, फ़रक़ मिनक या रब, मेरे रब तुझसे डरते हुए कि गुनाह इतने थे कि मैं सामना कैसा करूँगा। अल्लाह फरमाते हैं, तुम डर गए हो, जाओ मैंने मुआफ़ कर दिया। जो मेरा मालिक राख को जमा करके इंसान बना सकता है, वो इंसान को दोबारा क़यामत के दिन कैसे नहीं उठा सकता?